جبرائیل کا ذکر سدرہ تک رک جاتا ہے، اس لیے کہ جبرائیل رک گیا، میرے آقا سدرہ پر نہیں رکے، بڑھتے گئے، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا خدا و مصطفیٰ میں۔ میرے آقا جب دو کمان کے فاصلے پر کھڑے تھے، رب نے کہا آؤ ادنا، آؤ ادنا، آؤ ادنا، اور قریب ہو جا، اور قریب ہو جا، اور قریب ہو جا۔ اگر آؤ ادنا پر تو رک گیا، ترازو پھر اٹھا لیں گے کہ مصطفیٰ اور خدا میں دو کمانوں کا فاصلہ تھا۔ میں ان دو کمانوں کا فاصلہ توڑتے ہوئے تجھے اپنے اتنا قریب کر رہا ہوں کہ اس قرب کا اندازہ لگانے والے ان کا علم ختم ہو جائے گا، لیکن مصطفیٰ خدا کے کتنا قریب ہوئے اس کا اندازہ وہ بھی نہیں کر سکے۔ یہ معراج کی بات ہے نا، یہ شب معراج، حضور کا میلاد ہو تب بھی شان والا، اور حضور کا شان معراج ہو تب بھی، کیونکہ میں نے کل میرا ٹی وی پر 2 گھنٹے لائیو پروگرام ہے معراج النبی پر، تو میں نے آتے ہوئے اشتہار دیکھا تو اس پر میلاد لکھا ہوا تھا، میں نے کہا چلو میلاد اور معراج کٹھی کر کے بیان کر دیں گے۔ 6:30 بجے شروع ہوگا، 7:30 8:30 بجے تک 2 گھنٹے، اور میں صرف پی ٹی وی والوں کو ٹائم دے دیتا ہوں، باقی چینل اگر میرے پاس ٹائم ہو تو دے دیتا ہوں، ورنہ میں معذرت کر دیتا ہوں۔ اب آپ پوچھئے میں پی ٹی وی کو کیوں ٹائم دے دیتا ہوں، بتائیے۔ وہ اس لیے ٹائم دیتا ہوں کہ اسی پی ٹی وی نے تو مجھے حضور کے عاشقوں سے ملایا ہے، میں اس لیے اس کا احسان مند ہوں۔ اور ابھی میں نے آپ سے کہا ہے کہ جو مخلوق کا احسان مند نہیں وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں بن سکتا۔ آپ مجھے یہاں آنے سے پہلے جانتے تھے نا، یا نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے۔ اکثر بیچارے جو خطیب ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں نا تو وہاں جو مسجد کا بڑا امام ہوتا ہے، انتظامیہ ہوتی ہے، علاقے کا وڈیرا ہوتا ہے، وہ اس کو کہتا ہے جناب تہاڈا بڑا شکریہ کہ تسی مینوں اس علاقے چ متعارف کرا دیتا ہے۔ میں نے کہا اللہ نے مجھے اس احسان اٹھانے سے بھی بچا لیا، میں آیا بعد میں ہوں، میرا تعارف پہلے رہا، اور یہ صدقہ ہے حضور کے عشق کا، حضور کے غلامی کا۔ لوگ پوچھتے تھے کہ اس کا مسلک کیا ہے میرا، میں نے کہا بھی آپ کو میرے مسلک کا کیوں نہیں پتہ چلتا؟ کیا میں نے پی ٹی وی کے پروگراموں میں ہر سال اسلام اور میلاد النبی نہیں بیان کی ہے نا؟ تو کیوں نہیں پتہ چلتا؟ وہ کہنے گے کبھی آپ میلاد بیان کرتے تھے تو کبھی کبھی توحید بھی بیان کرتے تھے، تو سانو ہی تو شک پہ جب یہ توحید جو بیان کر رہے ہیں کون ہے؟ اوہ اللہ کے بندو، یہ ونڈ ان کی ہے، کسی کے پاس توحید کا پھول ہے، کسی کے پاس عشق رسول کا، کسی کے پاس عظمت صحابہ کا، کسی کے پاس غلامی اہل بیت کا۔ جہاں یہ ساری خوشبوئیں جمع ہو جاتی ہیں اسی پہ تو سنی ہے۔ جس گلدستے میں ہر رنگ کا پھول ہو اس گلدستے کو سنی گلدستہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جب حضور کے بارے میں قرآن نے کہا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ أَدْنَىٰ کہ حضور اور اللہ کے درمیان 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، تو پھر رب نے کہا او ادنا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْن کا فاصلہ، 2 کمانوں کا فاصلہ، فرمایا او ادنا، اور قریب ہو جا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی سچے عاشق رسول تھے، دیوبندی بھی انہیں اپنا امام کہتے ہیں، سلفی بھی انہیں اپنا امام کہتے ہیں، ہم تو مانتے ہی ہیں عشق والوں کو۔ میں ان سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں، میں مناظرانہ بات نہیں کر رہا،
میں غلامانہ بات کر رہا ہوں، عاشقانہ بات کر رہا ہوں، مناظرے سے باتیں الجھتی ہیں، عشق کے اسلوب میں بات کرنے سے معاملات سلجھتے ہیں۔ میں معاملہ سلجھانا چاہتا ہوں کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بھی فرماتے ہیں جب دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، ادھر خدا اور ادھر مصطفیٰ، تو رب نے کہا او ادنا، اور قریب ہو جا، اور قریب ہو جا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی تلامذہ میں بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ رب نے کتنی دفعہ کہا؟ کتنی دفعہ کہا؟ فرمایا استاد محترم بتائیے۔ آپ نے فرمایا 70 بار۔ بلند آواز ہے سبحان اللہ۔ اتنی بلند آواز سے آپ سبحان اللہ کہیں کہ گنبد خضرا کی یہ ہماری آواز بہت سے لے جائے۔ ٹکرانے کی بات نہ کیا کرو، اس لیے کہ اہل سنت کا مسلک ٹکرانے والا نہیں۔ پھر گنبد خضرا سے ہماری آواز ٹکرائے، ٹکرانا نہیں، حضور کے گنبد خضرا کے بوجھ سے کیا کہیں گے؟ ہماری آواز حضور کے گنبد خضرا کے بوجھ سے لے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا 70 بار رب نے کہا او ادنا، پیارے اور قریب ہو جاؤ، اور قریب ہو جاؤ، اور قریب ہو جاؤ۔ دو کمانوں کا فاصلہ طے کرنے کے لیے تو ایک ہی قدم کافی تھا، یہ 2 قدم کافی، تو رب نے کتنی دفعہ بلایا؟ تو حضور نے کتنے قدم اٹھائے؟ 70 قدم، 70 قدم۔ اور اگلا جملہ سنیے، اپنے ایمان کی کھڑکی کو، دروازے کو کھول کے میری اس حدیث کو جگہ دیجئے، اپنے دل میں یہ حدیث روشن کر لیجئے، انشاءاللہ قبر تک یہ حدیث آپ کے کام آئے گی، قبر تک یہ حدیث آپ کو سچائی کا راستہ دکھاتی رہے گی، قبر تک یہ حدیث آپ کے ایمان کا حفاظت کرتی رہے گی۔ اس حدیث کو سننے کے بعد پھر کبھی کوئی سوچ نہیں سکے گا کہ یہ کہے کہ نبی مجھ جیسے تھے، پھر یہی کہے گا سکترا کوش جامی نام بود ہے۔ اور یہاں جو میں کچھ زیادہ اس علاقے میں آ جاتا ہوں نا، یہ آپ نہیں بلانے والے مجھے ادھر سے بلاوا ہوتا ہے۔ آپ بیٹھے تو اذان ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو جواب دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اب میں بات کو مختصر کرتا ہوں، جب آیا اشہد ان محمد رسول، تو سب نے کہا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ۔ کیا کہا؟ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ۔ حدیث پاک میں ایسے ہی حضور شیخ الاسلام نے یہ نہیں فرمایا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ۔ کیا معنی اس کا؟ حضور آپ کی وجہ سے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور یہی حضور نے صحابہ کو سکھایا، سب یہی کہتے تھے، اور ہر عالم یہی کہتا ہے میں نے تو یہی سنا ہے۔ لیکن حضور شیخ الاسلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا قرۃ عینی بقدم اقلاب کا یا رسول اللہ۔ حضور آپ کے در پر پھرنے والے کتوں کی خاک میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو علماء نے کہا حدیث میں تو ہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، کہ حضور آپ کے دم بدم سے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ حضور آپ کے گلی کے کتوں کے قدموں میں میری ٹھنڈک ہے۔ تو آپ نے فرمایا تہاڈا دل کردا تسی وہی آکھی رکھو، لیکن میرا وہ رتبہ نہیں کہ میں آقا حضور آپ کی وجہ سے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ قمر الدین دا تے رتبہ یہ کوئی آکھے کہ حضور آپ تے در تے پھرن والے کتیاں دی خاک میری آنکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ اعتراض نہیں کیا، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، مناظرہ نہیں، کہا بھائی تم مقام والے ہو، تم کہتے رہو، میں تو نہیں کہہ سکتا، میں تو غلام ہوں، غلاموں کا غلام ہوں، غلاموں کا غلام ہوں۔ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ ادھر سیال ہو، پیر پٹھان ہو، گولڑا ہو، پاک پتن ہو، داتا ہو،
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हूं, निजामुद्दीन औलिया हूं। ये सारे तो कहते हैं कि हदीस को पढ़ के कि कोई मिस्र न ढोलन दी, चुप कर मेरे अली तिजानी हो बोलन दी। और ये कहता है कि आना बशरुम मिस्लुकुम, कि नबी की तरह मैं हूं, मैं नबी की मिस्र हूं। पढ़ते दोनों बुखारी हैं, बातें मुख्तलिफ हैं, बोलिए मुख्तलिफ हैं, बात मुख्तलिफ है, गुफ्तगू मुख्तलिफ है, अंदाज मुख्तलिफ है। ये क्यों है? इकबाल ने कहा बहुत बैठो, मैं मसला हल कर देता हूं। कहा हल करो मसला। आप भी चाहते हैं कि मसला हल हो जाए या नहीं चाहते? भाई हदीस एक पढ़ते हैं, फतवे दो हैं। इकबाल ने कहा कि मैं मसला हल कर देता हूं, तो बैठे वालों ने कहा सही, तो बड़े बड़े लोग ये मसला नहीं हल कर सके, तो आप कैसे मसला हल करेंगे? फरमाया समझा मैं देता हूं, अल्लाह अक्ल तुम्हारा खोल दे। उन्होंने कहा क्या? इकबाल ने कहा बे इश्क नबी पढ़ते हैं जो बुखारी। नहीं समझ आई? बे इश्क नबी पढ़ते हैं, हाजी साहब, बे इश्क नबी पढ़ते हैं जो बुखारी, आता है बुखार उनको बुखारी नहीं आती। नहीं समझ आई आप? आइए समझ। तो सुभान अल्लाह आपकी ऐसे नहीं थे जिससे मैं फिर पढ़ देता हूँ, मैं फिर पढ़ देता हूँ, एक दफा फिर पढ़ता हूँ। मैं अहले सुन्नत के नौजवानों से मुखातिब हूँ, अहले सुन्नत के शाहीनों से मुखातिब हूँ, अहले सुन्नत के गुलामों से मुखातिब हूँ, और उनसे मुखातिब हूँ जिनका ओढ़ना बिछोना लब्बैक या रसूल अल्लाह, उनसे मुखातिब हूँ। मैं फिर पढ़ता हूँ। आपने सुनने के बाद सबूत देना है कि आपको इकबाल की बात समझ आ गई है। इकबाल कहता बे इश्क नबी पढ़ता है जो बुखारी, आता है बुखार उनको, आता है बुखारी। फरमाया इकबाल कहते मैं तुम्हें बता देता हूं, मैं वंड कर देता हूं। वंड का लफ्ज तो समझते हो? इन्हें को ज्यादा सोखा लफ्ज में किसो ले आना तलाश कर। अगर ज्यादा सोखे लफ्ज में तलाश करने शुरू कर दिए तो मेरी उर्दू भी गई। फिर आपकी तो जुबान मुझे आज तक आई नहीं। हाजी रियाज साहब मुझे कहते हैं कि उर्दू और हमारी जुबान के दरमियान जो ना सरेकी मिलती जुलती है। आप तो सरेकी बोलते हैं घर में, लेकिन घर में सरेकी वही बोलता हूँ, तकरीर करने का मुहावरा नहीं है सरेकी। अल्लाह अकबर, वंड कर देता हूँ, बांट देता हूँ। इकबाल ने कहा, फरमाया जो कहते हैं कोई मिस्र न ढोलंदी, बुखारी की समझ इनको आई है। जो कहते आना बशरुम मिस्लुकुम, उन्हें बुखारी नहीं समझ आई, उन्हें बुखार चढ़ गया। आइए मैं वजाहत कर देता हूँ। बेइश्क नबी पढ़ते हैं जो बुखारी, आता है बुखार उनको। और जब बुखार चढ़ाओ ना 102 पर, तो फिर बंदा ओल सोल बोलता है। नहीं समझा? अभी भी नहीं समझा? फिर बंदा बोलता नहीं बकता है। अभी भी समझ नहीं आई? अब खादिम रज़वी साहब जैसा लहजा तो मैं नहीं बना सकता। वो तो बड़े जुर्रतमंद, बड़े अजीम इंसान थे वो। मैंने बकने तक तो बात कर दी, अभी भी समझ नहीं आ रही आपको। बुखार में बंदा क्या करता है? बोलता नहीं, बल्कि यार ऊंची आवाज न बोलो। बुखार में बंदा क्या करता है? बोलता नहीं, बकता है। तो फरमाया जिन्हें बुखारी से बुखार चढ़ता है वो बोलते नहीं, वो बकते हैं, बांटते हैं। इसलिए कहते हैं कि हम नबी जैसे, नबी हम जैसा। और जिन पर बुखारी पढ़ने के बाद इश्क़ मुस्तफा का नूर चढ़ता है, वो झूम झूम के कहते हैं कोई मिसल न डोला। बोलते ये हैं
یہ بولتے نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اب 70 قدم حضور نے اٹھائے. اگلا جملہ یاد کیجیے حدیث میں، کیونکہ میرے پاس اب ٹائم بہت ختم ہونے کے قریب ہے. ہم اہل سنت کے نزدیک ظہر کا وقت بڑا طویل ہوتا ہے، عصر کا وقت تھوڑا ہوتا ہے، لیکن میں انشاءاللہ اپنے وقت مقررہ میں، اس لیے کہ یہ حضور کی یہ ذکر جو ہوتا ہے نا، یہ صرف اپنے گناہوں کے کفارے کے لیے ہوتا ہے، اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ہوتا ہے، اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتا ہے. یہ خود بھی کیا کرو اور سنا بھی کرو. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ نے فرمایا بے عشق نبی پڑھتے ہیں جو بخاری، آتا ہے بخار ان کو، بخاری نہیں آتی. میں نے کہا کہ بات ختم کر رہا ہوں، لیکن اتنی جلدی بھی نہیں ختم کر رہا کہ آپ لوگ جوتی پہننا شروع کر دیں. فرمایا کہ بولتا وہ ہے جس پر عشق رسول کا خمار چڑھ جاتا ہے، اور بھونکتا وہ ہے جسے ڈرتے ہیں آپ. تو بھائی آپ پر نہیں بخار آتا ہے، آپ تو عشق رسول والے ہیں، اور ان کا بھی بخار آ بھی جائے نا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو وہ قبول کر لیا کرو. اس لیے کہ عاشق کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے تھے تو آپ کو بخار تھا، اس لیے جب مرتے ہوئے بخار چڑھا ہوا ہونا تو اس وقت یاد کر لیا کرو حضور کے بخار کو، انشاءاللہ خاتمہ ایمان پڑے. لیکن بخار جب زیادہ چڑھ جائے نا، اور بھائی پانی آپ ہانڈی پانی ڈال کے آپ چولہے پر رکھتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے ہلکا ہلکا گرم، اور ایک ہوتا ہے کیا کر رہا ہوتا ہے، ابل رہا. یہ جو ابلنے والا بخار ہوتا ہے یہ عاشقوں کو ہوتا ہے، اور نارمل سیدھا سادہ بخار عاشقوں کو. سنیے حدیث سنیے، بات کو ختم کر رہا ہوں اللہ اکبر. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بھی فرماتے 2 کمانوں کا فاصلہ رب نے کہا ادنا اور قریب ہو جا. ارے قدم تو 2 بھی نہیں تھے، تو 70 بار اللہ نے کہا، 70 قدم حضور نے اٹھائے، تو کدھر اٹھائے وہ قدم؟ آپ تو ابھی ان 70 میں الجھ گئے. میں آپ کو اگلی حدیث سنا رہا ہوں. آپ کا عشق آسمان تک جا پہنچے، بلکہ لامکان تک جا پہنچے، مقام کعبہ قوسین تک جا پہنچے، او ادنا کے جھولے لے گا. شیخ محقق فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے کہا او ادنا قریب ہو جا، حضور نے قدم اٹھایا. قدم ایک تھا، مصطفیٰ اور خدا کے درمیان پردے ہٹے. کتنے پردے؟ فرمایا 70,000 پردے. اب 70 کو 70,000 سے ذرا ملٹی پلائی کر لیں، ضرب دے لیں، تو یہ لاکھوں سے بھی تجاوز کر جاتا ہے. دیکھنے کو 70 قدم تھے، لیکن پردے لاکھوں کروڑوں اٹھ گئے، تاکہ کوئی پیمانہ لے کے وزن نہ کر سکے کہ حضور اللہ کے کتنے قریب ہوئے. تو عشق والوں نے کہا، سنیے، عشق والوں نے کہا تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا. تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا. اس لیے نہیں کہ رب کہہ رہا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. میرا مصطفیٰ جب آو ادنا کے مقام پر میری طرف بڑھ رہا تھا تو میں خدا تھا، یہ عبد تھا، میں اس کے کان میں سرگوشیاں کر رہا تھا. فرمایا قریب اتنا، لیکن عبد کہہ کے بتا دیا بندہ تھا میرا، میں خدا تھا. نہ ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو. جدا کہوں تو کیسے کہوں؟ یہ تو 2 قدم تھے سارے، حضور نے تو 70 قدم اٹھائے، تو جدا کیسے کہہ دوں؟ خدا کہہ نہیں سکتا کہ خدا خود کہہ رہا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کہ میں نے حبیب کو اوزنا کے مقام پر بٹھا کے جب سرگوشیاں کی تھی، میں معبود تھا، وہ عبد تھا.
تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پیر سیال، پیر سیال، پیر سیال۔ جب اللہ باتیں کر رہا تھا، سرگوشی کر رہا تھا، دور والے سے بات کی جاتی ہے، قریب بلا کے اپنے ساتھ جوڑ کے سرگوشی کی جاتی ہے۔ رب سرگوشی کر رہا تھا تو عاشقوں نے کہا تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم کیا جانیے کیا، اللہ ہی کو معلوم کیا جانیے، اللہ ہی کو پتا کہ آپ کیا ہیں اور کیا۔ ارے جبرائیل سے پوچھتے ہو مصطفیٰ کا کہ مصطفیٰ کیا تھے، ارے جبرائیل کو کیا پتا، جبرائیل کہتے مجھے پتہ ہی نہیں کہ غلہ مکان سے آگے جب حضور گئے تو کہاں گئے، جبرائیل سے کیا پوچھتے۔ کوئی انسان، بس جملے یاد رکھیے، کوئی انسان حضور کے رتبے اور مقام کو نہیں بیان کر سکتا، اس لیے کہ سب کی پرواز سدرہ تک ہے، جہاں سب کی پرواز ختم ہوتی ہے وہاں سے میرے آقا کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ کیا بیان کرو گے آقا کی عزت و مقام، تم تو تھک جاؤ گے سدرہ تک جاتے ہوئے، میرے آقا کی شان کا تو پتہ آگے چلتا ہے۔ حضور آگے تھے، سنا دوں ایک بات، حضور آگے تھے، واپسی پر تھوڑی سی طبیعت اداس ہو گئی، لوگ کہتے ہیں گھبرا گئے، میں نے گھبرانے کی بات نہیں ہوتی، گھبرانے کی بات نہیں، اداس ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ بلند آواز سے اداس ہو گئی تو آواز آئی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ سکون مل گیا۔ کیا ملا؟ سکون مل گیا۔ صحابہ نے پوچھا حضور سکون ان لفظوں سے ملا یا آواز سے ملا؟ فرمایا لفظوں سے بھی سکون ملا، آواز سے بھی ملا۔ کہ آواز سے کیوں سکون ملا؟ فرمایا اس لیے کہ وہ آواز میرے ابو بکر صدیق کی تھی۔ وہ آواز کس کی تھی؟ ہم اہل بیت کے محب ہیں، ذکر کرتے ہیں، لیکن یہ نہ سمجھو کہ ہم اہل صحابہ کے گستاخ ہیں۔ آج یہ ایک دکانداری ایک بن گیا سلسلہ کہ جہاں اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے وہاں سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو ذکر ہے یہ اہل بیت کے تو محب ہیں لیکن صحابہ کے گستاخ ہیں۔ ارے دانا، میرے آقا کی ایک آنکھ صحابہ تھی اور دوسری آنکھ اہل بیت تھے۔ فرمایا کہ ابو بکر کی آواز میں جب مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھا گیا تو سکون آ گیا۔ فرمایا سکون کس لیے؟ فرمایا کہ رب کو پتا تھا کہ یہی ایک تو آواز ہے جسے سن کے میرا مصطفیٰ مطمئن ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب ہجرت کے لیے غار کی طرف جانے لگے تو کس کو لے گئے؟ نہیں سمجھ آئے، بلند آواز سے بولے کن کو لے گئے؟ اس لیے کہ سکون ملتا تھا۔ ابو بکر سے کیا ملتا تھا؟ سکون ملتا تھا۔ ارے ہم ابو بکر کی بھی غلام ہیں، عمر کی بھی غلام ہیں، عثمان غنی کے بھی مولا۔ اب یہاں پر میرا دل تو نہیں کر رہا کہ میں سٹیج کو بات مکمل کیے بغیر چھوڑ دوں، لیکن حضور کی ہر عشق کی بات ایک مکمل بات ہوتی ہے۔ بس آخری حدیث جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی، میں آپ کے علم کو چیلنج نہیں کر رہا، میں آپ کے علم کو چیلنج، لیکن میں اپنی تحقیق پر ناز کر رہا ہوں۔ جو حدیث میں سناؤں گا تو شاید معراج کے والے سے آپ نے نہیں سنی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو اللہ سے تحفے لے کر آئے۔ کیا لے کر آئے؟ تو ان تحفوں میں ایک تحفہ تھا جو اللہ نے حضور کو ایک جبہ پہنایا تھا۔ کیا پہنایا تھا؟ ذرا بلند آواز سے شوق سے بولیے، ذوق سے بولیے، اس لیے کہ محفل کے اختتام پر اکتاہٹ نہیں بلکہ جوش بڑھ جانا چاہیے۔ اختتام تو چاہے گا کہ آپ ذرا اکتاہٹ پیدا کریں تاکہ سارا ثواب ہی ختم ہو جائے، آپ خالی نامہ اعمال لے کر دیں اپنا نام۔ بڑے ذوق سے بلند آواز سے بولیے ذرا سبحان اللہ، اتنی زور سے بولیے کہ جہاں سے بھی شیطان آنے کی کوشش کرے بھاگ جائے۔
فرمایا یہ مجھے جبہ ملا ہے ابو بکر ادھر آؤ میں تمہیں دینا چاہتا ہوں. بلند آواز سے ابو بکر آ گئے. فرمایا ایک سوال ہوگا, وہ سوال تمہارا ٹھیک تو ضرور ہوگا لیکن جو میرے من کا جواب ہے وہ دے گا تو جبہ مل جائے گا. بلند آواز سے کہا ابو بکر اگر میں یہ جبہ دے دوں تو کیا کرے گا میری امت کے لیے؟ ذرا سوچی تو صحیح کہ حضور تحفہ بھی دے رہے ہیں تو بات امت کی کر رہے ہیں. اللہ یا رسول اللہ میں صداقت اور سچائی کو آپ کی امت میں عام کر دوں گا, اس لیے کہ میرے سر پر رب نے صداقت کا تاج رب نے صداقت کا تاج سجایا, آپ نے صدیق اکبر کا لقب عطا فرمایا. فرمایا جواب تو تیرا ٹھیک ہے, بڑا اچھا جواب ہے, بڑا سونا کام ہے, لیکن جڑے میرے مانوی کے جواب سے وہ تو نہیں دیتا. فرمایا عمر ادھر آؤ, یہ میں جبہ تحفے میں دینا چاہتا ہوں, میں ایک سوال کروں گا تم اس کا جواب دینا. سوال وہی جو ابو بکر سے کیا ہے, اگر میں یہ تمہیں جبہ دے دوں تو میری امت کے لیے کیا کرو گے؟ تو کہ یا رسول اللہ آپ کی عمر میں عدل قائم کر دوں, ظلم کا خاتمہ ہو جائے. میرے آقا نے فرمایا بڑا سونا جواب, لیکن جو میرے من میں ہے نا, میں کیونکہ آ رہا ہوں لامکانوں سے, تو رب نے مجھے سوال بھی بتایا جواب بھی بتایا, وہ جواب چاہیے. اللہ فرمایا عثمان ادھر آؤ میں تحفہ دینا چاہتا ہوں جبہ, رب نے مجھے دیا میں تمہیں دینا چاہتا ہوں, لیکن جواب دو کہ میری امت کے لیے کیا کرو. کہ حضور میرا نام غنی اور سخی ہے تو میں آپ کی امت میں اتنی سخاوت پھیلاؤں گا ہر بندہ سخاوت کرنے والا بن جائے گا. میں بات بڑی اچھی ہے, بڑی سونی بات ہے, لیکن یہ جواب اس جواب سے نہیں ملتا. میں علی ادھر آؤ, میں تمہیں جبہ دیتا ہوں, کیا کرو گے میری امت کے لیے؟ کہا یا رسول اللہ میں آپ کی امت کو سکھاؤں گا کہ دوسروں کے عیبوں کو اچھالنا نہیں چھپانا. مزہ آیا آپ کو؟ سینے کا زور لگا کے کہہ رہے پتہ چلے مدینہ والے کو پتہ چلے کہ میرے غلام زندہ ہیں, غریب کو پتہ چلے کہ میرے غلام زندہ ہیں, فاروق اعظم کو پتہ چلے کہ میرے غلام, صدیق اکبر کے کانوں تک آواز پہنچا دو. فرمایا علی آگے آ جاؤ, آگے سینے سے لگایا جبہ پہنا دیا. کہ فرمایا رب نے مجھے جبہ دیا اور کہا کہ میرے پیارے میں ستار العیوب ہوں. میں کیا ہوں؟ عیبوں کو, تم بھی عیبوں کو چھپاتا ہے میرے حبیب. اب جو عیبوں کو چھپانے کی امت کو تلقین کرے تو اس کو یہ جبہ دے دینا. علی یہ بات تو نے کی ہے, یہ بات, یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ وہ والی بات نہیں, یہ سنیوں والی بات ہے. میں ان کا نام بھی نہیں لینا چاہتا, اس لیے کہ میں اپنی محفل کو پر ایمان رکھنا چاہتا ہوں. نبی کے صحابہ کے گستاخوں سے نہ کل کو رشتہ تھا ہمارا نہ آج ہے. ہمارا ذکر اہل بیت کرنے سے ان لوگوں نے سمجھا ہے کہ شاید ہم سنی بے غیرت ہو گئے. ارے نانا, ہم آج بھی ابو بکر عمر عثمان والی کی غیرت پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں. اللہ اکبر. فرمایا علی تیرا جواب وہ لامکان والے جواب کے برابر ہے, اس کے مطابق یہ جبہ پہ. علی نے کیوں یہ جواب دیا؟ پتہ ہے کیوں جواب دیا؟ نہیں سمجھ. کچھ لوگ سمجھ گئے, کچھ نہیں سمجھے. علی نے وہ جواب کیوں دیا؟ حالانکہ موجود تو صدیق اکبر بھی وہاں پر تھے. جواب علی نے دیا, اس لیے علی نے دیا کہ حضور نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلیم, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا. یہ دروازہ علم نبوت ہونے کا ثبوت دے دیا. جو بات
रब और मुस्तफा के दिल में थी, वही बात अली के दिल में थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, जरा बुलंद आवाज से नारा हैदरी, दोनों हाथ उठा के नारा हैदरी। बता दो इन गुस्ताखों को कि अली के भी हम मानने वाले हैं, अबू बकर के भी हम मानने वाले हैं। और मैं एक जुमला बोला करता हूं, मैं एक जुमला बोला करता हूं, वो जुमला ये जुमला कि हम अहले बैत को मानते हैं, लेकिन ये क्यों नहीं पूछते कि हम क्यों मानते हैं। पूछिए, हम अहले बैत को क्यों मानते हैं, पूछिए क्यों मानते हैं? बुलंद आवाज से क्यों मानते हैं? आप मुझसे पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा, नहीं तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप जवाब दे दो। नहीं, आप जवाब दे दें। मैं जवाब दूं, फिर मुझसे पूछिए हम अहले बैत को वो इसलिए भाई मानता हूं कि मुझे अबू बकर, उमर, उस्मान ने सिखाया, मुझे सहाबा ने सिखाया है कि इस दर पर अपनी नजरें झुका लो। हमें जिब्राइल ने सिखाया है, क़यामत के दिन जिब्राइल आवाज देंगे, ऐ अहले माशर नजरें नीचे कर लो। सबकी नजरें झुक जाएंगी, लेकिन दिल में ख्याल होगा कि कौन आ रहा है। सुभान अल्लाह। बड़ी अजमतों वाले गुजरे हैं, लेकिन आवाज नहीं आई। हजरत मरियम गुजरी, हजरत आसिया गुजरी, साहबियात गुजरी, औलिया अल्लाह के वलियात गुजरी, आवाज नहीं आई। ये कौन आ रहा है कि कहा जा रहे नजरें नीचे कर लो, तो रब कहेगा जिब्राइल इनको बता, बेचैन है अहले महशर कि नजरें झुकाने के लिए क्यों कहा है। अल्लाह बता दो, फरमाया बता दो, इनको बताओ कि इसलिए नजरें झुका लो कि मेरी बेटी फातिमा आ रही है, अली की ज़ौजा आ रही है, हसनैन की बुलंद आवाज से हसनैन की माँ आ रही है। हमारी इज्जतों, हमारी बेटियों और माँ और बेटियों और बहनों की इज्जतों की रखवाली आ रही है, नजरें झुका लो। आखिर अहले महशर कहेंगे अल्लाह, उनमें कुछ लोग खातून जन्नत की औलाद से हैं, वो कहते हैं बड़ी शान सुनी थी, आज इस शान वाली को देखनी तो दे। तो अल्लाह कहेगा जो इसकी औलाद है बस वही देखे, बाकी नजरें नीची रखें, नजरें नीची रखें। अरे हम ही वो लोग हैं जो पाकिस्तान के अमन, इस्तेहकाम, सलामती के ज़ामिन हैं। इसलिए कि हम गुस्ताखी करते नहीं हैं, गुस्ताखी से उठने वाली आग पर इश्क का पानी डालते हैं। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।